because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. اچھا تو اب ہم آج کے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ اور اہم موضوع ہے۔ اچھا، یہ ہمیشہ دلچسپ ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کریں فضل کا کلام۔ آئیے اب ہم باب نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے اس کی آیت نمبر 8 پڑھتے ہیں۔ یہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کلام تیرے پاس ہے، تیرے منہ میں، اور کہاں؟ اور تیرے دل میں۔ پھر یہ کہتی ہے یہ والی بات۔ یہ ایمان کا کلام ہے جو ہم سناتے ہیں۔ وہ کون سا ایمان کا کلام تھا جس کی منادی پولس کرتا تھا؟ پولس کا پیغام کیا تھا؟ کلام تیرے نزدیک ہے، تیرے منہ میں اور تیرے دل میں، تیرے ذہن میں۔ یہ بات بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اسی ایک باب میں اگر آپ آیت نمبر 5 کو دیکھیں، آیت 4 اور 5 دیکھیں، سیاق و سباق کیا کہتا ہے، کیونکہ مسیح شریعت کا انجام ہے تاکہ ہر ایمان لانے والے کے لیے راست بازی حاصل ہو۔ کیونکہ شریعت سے جو راست بازی ہے، اس کے بارے میں موسیٰ کون لکھتا ہے؟ موسیٰ یوں لکھتا ہے، وہ انسان جو ان پر عمل کرے، جو ان چیزوں پر عمل کرے گا وہ ان کے ذریعے جیے گا۔ مطلب یہ کہ شریعت میں وہ انسان جو عمل کرے، جو کام کرے، وہ ان کے ذریعے جیے گا۔ یہ سیاق و سباق ہے۔ لیکن پھر پولس کہتا ہے، اب میری خدمت کے حوالے سے یہ ایمان کا کلام ہے۔ کہو ایمان کا کلام۔ یہ ایمان کا کلام ہے جو ہم سناتے ہیں۔ کون سا ایمان کا کلام ہم سناتے ہیں؟ کلام تیرے نزدیک ہے، تیرے منہ میں اور تیرے دل میں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ اس نظام میں سب کچھ ملا جلا ہے۔ نظام میں کہتے ہیں ہاں منہ اور دل سے، لیکن عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ کہنے پر کہ عمل کرنا ضروری ہے، غور سے سنیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے زندگی موت کا معاملہ ہے۔ آج کا پیغام، ہم نئے دور میں ہیں، اور یہ وہ ہدایات ہیں کہ اگر آپ انہیں نہیں سمجھتے تو آپ ایمان کے کلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کریسینڈو این گراسیا عالمی منسٹری میں ایسے لوگ موجود ہوں جو چیزوں کو ملا رہے ہیں، خاص طور پر تب جب مسائل پیدا ہوں۔ ایک بار پولس نے ستائے جانے جدوجہد، آزمائشوں اور اپنی کمزوری کے دوران کہا کہ اس نے خداوند سے التجا کی کہ وہ ان چیزوں کو دور کر دے۔ جیسے کوئی کہے، خداوند کیا میں کر سکتا ہوں؟ جیسے ماضی کے وقت میں، کیا میں روزہ رکھوں، کوئی کوشش کروں، کوئی خاص دعا کروں؟ اور انہوں نے کہا، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، مجھے اور کچھ نہ لا کر دو۔ میں صرف تمہارا منہ چاہتا ہوں، اور تمہارا دل۔ تمہارا منہ؟ ارے پاسٹر، لیکن یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ بالکل اپاہج، وہ جو وہیل چیئر پر ہے، جو ہسپتال میں ہے، وہ بھی اتنا ہی اہل ہے جتنا تم جو چست اور تندرست ہو۔ وہ بوڑھا شخص، کیونکہ یہ بہت آسان ہے۔ جب تک تم زندہ ہو تم اپنا منہ استعمال کر سکتے ہو، اور تمہارا ذہن، اور یہ دونوں اجزاء اہم ہیں، یہ مراقبہ نہیں ہے۔ یہ تمہارا منہ بولتا ہے، ایمان کی وہی روح رکھتے ہوئے، جیسا کہ لکھا ہے، میں نے ایمان رکھا اس لیے میں بولا۔ تو دیکھیں رومیوں 25 باب 7 کیا کہتا ہے، تاکہ اس بات کو مزید تقویت ملے جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ 7 آیت 25 کیا کہتی ہے؟ خدا کا شکر ہو یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ابا باپ، جی ہاں، کہتی ہے ہمارا خداوند۔ چنانچہ میں خود اپنے ذہن سے کس کی خدمت کرتا ہوں؟ لیکن اگر تم کام کرو، کہتی ہے، بلکہ جسم سے موسیٰ کی شریعت کی، گناہ کی شریعت کی، کہتی ہے گناہ کی شریعت کی، یعنی اگر تم اپنے جسم کو یہاں لاتے ہو، اگر تم اپنی خودی کو لاتے ہو،
تو تم اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہو کیونکہ تم گناہ کی شریعت میں پڑ جاتے ہو، حالانکہ گناہ مٹا دیا گیا تھا، لیکن جو عمل کرتا ہے وہ نہیں جانتا کہ وہ مٹا دیا گیا تھا۔ اسی لیے دنیا کی باقی تمام منسٹریاں سوچتی ہیں کہ گناہ موجود ہے، چونکہ وہ اعمال میں مصروف ہیں۔ عمل انہیں گناہ کی شریعت کی طرف لے جاتا ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ گناہ موجود ہے۔ اسی لیے یہ ذہن کے ساتھ ہونا چاہیے، پاسٹر لیکن یہ تو بہت آسان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں۔ کلام تیرے نزدیک ہے، تیرے منہ میں اور تیرے ذہن میں، اور اس کے ساتھ میں تندرست اور خوشحال رہ سکوں گا۔ اس کے ساتھ میں خوش رہ سکتا ہوں منہ اور ذہن کے ساتھ۔ کیا ان دو اجزاء کے ساتھ بغیر حرکت کیے؟ تو ہاں، اس نے خبردار کیا تھا۔ یسوع مسیح نے اپنے جسم کے دنوں میں یہ کہا تھا، دیکھو میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو کیونکہ ہلکا اور اٹھانے میں آسان ہے میرا بوجھ۔ دیکھو میں تمہارے لیے نجات کی خوشخبری لاتا ہوں، اور دیکھو یہ نئی خوشخبریاں تھیں۔ اسی لیے ہمیں کوئی نہیں سمجھتا۔ کہتے ہیں یہ منسٹری بہت آسان ہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرنا اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور بس یہی وہ کرتے ہیں۔ وہ روزہ نہیں رکھتے، جاگتے نہیں، لڑتے نہیں، خدا کی موجودگی کی تلاش میں اعتکاف نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی مکمل اور کامل ہے۔ وہ دعا نہیں کرتے، خدا نیچے آ، کیونکہ وہ پہلے ہی نیچے آ چکا ہے۔ وہ پاؤں دھونے کی رسم ادا نہیں کرتے کیونکہ وہ پہلے ہی مکمل ہے، اور جھوٹی عاجزی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ وہاں کچھ نہیں کرتے، اور یہ سچ ہے، ہم کچھ نہیں کرتے۔ اگر یہاں کامیابیوں کی بات ہوتی تو میں یہاں ہوتا، مجھے ان سیڑھیوں پر چڑھنے میں مدد کرنی پڑتی، کیونکہ پھر تصور کریں ان تمام قوموں کے ساتھ جو ہمارے پاس ہیں، میں پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا۔ یعنی جب آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، مثال کے طور پر میرے پاس روزانہ اب تمام قوموں سے صورتحال آتی ہے، اور پھر تو میں کیسے ثابت کروں کہ میں واقعی منہ اور ذہن کا استعمال کر رہا ہوں؟ تو جیسے ہی میں مسئلہ سنتا ہوں، اسی وقت میں اس میں ذہن اور منہ ڈالتا ہوں اور کہتا ہوں، میں کہتا ہوں فرشتے کے فرشتے کام کریں، میں نہیں۔ اور جب میں کہتا ہوں فرشتے اس کا خیال رکھیں، میں اگلے دن نہیں ہوتا۔ اب کیسے ہیں؟ کیا یہ پہنچا؟ دیکھو کیا انہوں نے یہ کیا، کیونکہ اگر نہیں تو فون کا بل بہت مہنگا آئے گا، اور پھر اسے دوسرے طریقے سے ٹھیک کرنے کی ایک اور پریشانی آئے گی، تو بل بڑھ جاتے ہیں، تم سب کچھ خراب کر دیتے ہو۔ یہاں تم خود کو شامل نہیں کر سکتے کیونکہ فرشتے تمہاری خدمت میں ہیں، لیکن وہ تمہاری خدمت میں تب ہیں اگر تم ان کی کہی ہوئی باتوں کی عزت کرو۔ منہ اور ذہن۔ منہ، اگر تم اپنی پریشانیاں، اپنی مصروفیات شامل کرتے ہو تو فرشتے کہتے ہیں، اس نے بولا لیکن ثبوت نہیں دیتا، وہ بہت مصروف ہے، میں اسے بہت پریشان دیکھتا ہوں، وہ مسلسل مسئلے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ارے کتنے لوگ آرام میں ہیں؟ اگر تم عمل کرتے ہو تو تم فوراً مسائل میں پڑ جاتے ہو۔ ارے اور اگر شکایت کرنے سے مسائل حل ہوتے تو انسان سارا دن شکایت کرتا ہے نا، بلکہ وہاں ہے۔ دیکھو وہ مسئلہ جو تم خود کے لیے پیدا کر سکتے ہو۔ رومیو، ہم تھوڑی دیر رومیو میں رہیں گے۔ ارے اور اس نے یہ سب روم کو کیوں کہا ہوگا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہاں سے تمام قوموں کی موت نکلنے والی تھی؟ تو یہاں سے ہم قوموں کے لیے زندگی نکالیں گے۔ رومیو 4 کیا کہتا ہے؟ آیت 4 میں کیا کہتا ہے؟ لیکن جو عمل کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ تنخواہ کو اس طرح سے شمار نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، بلکہ اس طرح سے کہ وہ کیا ہے۔ اور اگر تم عمال کرتے ہو تو تم کس کے مقروض ٹھہرتے ہو؟ موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ تم سے کہے گا، ٹھیک ہے، کیا تم نے عمل کیا؟ تو پھر میرے لیے شریعت کے 613 احکام کو مکمل طور پر پورا کرو۔ تو پھر تم رہ جاتے ہو، تو پھر تم قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہو۔ ہمارے ارد گرد موجود گرجا گھروں کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ وہ ہمیں کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، یقیناً اگر وہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمارا حساب کتاب مکمل طور پر صاف ہو چکا ہے۔ میرا مطلب ہے ہمارے پاس اس جسم میں پہلے ہی کافی قرض موجود ہیں کہ اب ہم فرشتوں کے مقروض ہو کر مزید بوجھ اٹھائیں۔ دیکھو یہ بہت سخت ہے، وہ ہدایات جن کے بارے میں آج رات تم سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کوئی ایسا عام واز نہیں ہے جو صرف آدھے گھنٹے یا 45 منٹ کا وقت پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ میں اس وقت تمام قوموں سے کلام کر رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں یا تو میں قوموں کو دھوکہ دے رہا ہوں یا پھر میں انہیں بالکل سچ بتا رہا ہوں۔ اس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ تمام قومیں اور تم سب اپنی زندگی میں ایک زیادہ شاندار اور بہترین طریقے سے بادشاہی کرنا شروع کرو۔
اور فرشتے تیار ہیں لیکن وہ ہدایات کے معاملے میں بہت زیادہ سخت گیر ہیں۔ اور ہدایات یہ ہیں جو شخص یہاں عمل کرتا ہے اس کی تنخواہ فضل کے طور پر نہیں بلکہ قرض کے طور پر گنی جاتی ہے، اور موسیٰ کا مقروض ہو جانا ایک بہت بڑی مشکل ہے، کیونکہ غلطو ہے کہ تیسرے باب میں لکھا ہے کہ وہ تمام لوگ جو مکمل طور پر اپنے اعمال پر انحصار کرتے ہیں لعنت کے نیچے ہیں۔ پاسٹر، کیا آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میامی کی تمام پاسٹرز ایسوسی ایشن لعنت کے نیچے ہے؟ اس سوال کا جواب تم خود تلاش کرو۔ آؤ بائبل کی طرف چلتے ہیں اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا وہ لعنت کے نیچے ہے۔ میرا مطلب ہے وہ تمام ٹیلی ویژن کونسلیں ماس اور ان تمام پاسٹرز کے وہ پیارے پیارے مشورے جو وہ دیتے ہیں۔ دیکھو، تھوڑا سا خمیر پورے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ جو کوئی بھی ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ لعنت کے نیچے ہے۔ دیکھو چوتھے باب کی 16ویں آیت کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ اس لیے یہ ایمان کے ذریعے ہے تاکہ یہ مکمل طور پر فضل سے ہو، تاکہ وعدہ پکا ہو۔ کیا یہ 2 لوگوں کے لیے ہے یا 3 لوگوں کے لیے؟ اس کی تمام آنے والی نسلوں کے لیے، لیکن یہ ایمان کے ذریعے ہے تاکہ یہ مکمل طور پر فضل سے ہو۔ دیکھو رومیوں کے 11ویں باب 6 آیت میں ہم پڑھنا جاری رکھیں گے۔ پیالے میں پیمانہ دبانا، اسے زور سے دبانا تاکہ اس میں مزید آٹا سما سکے۔ 11 دیکھو 11واں باب 6 آیت کیا کہتی ہے؟ اور اگر فضل سے تو کیا کہتی ہے؟ دوسری صورت میں فضل کیا ہے؟ اب فضل نہیں رہا۔ اور اگر عمال سے تو فضل نہیں رہا، ورنہ عمل تو تم عمال کے ذریعے داخل ہوتے ہو یا پھر فضل کے ذریعے۔ تم جانتے ہو کبھی کبھی مجھے غیرت آتی ہے، تھوڑے غصے کے ساتھ غیرت، غصے میں ڈوبا ہوا، جب میں کسی ایسے شخص سے ملتا ہوں جو کہتا ہے، ارے کیا تم جانتے ہو کہ میرا پاسٹر فضل کی تبلیغ کر رہا ہے؟ ہاں، کافی حد تک۔ دیکھو اس مہینے اس نے اس موضوع پر بات کی، تقدیر کے بارے میں، نظام کے چرچ میں کونے والے میں اب اس پر بات ہو رہی ہے۔ اور دیکھو وہ پاسٹر بہت ہی اچھا اور نیک انسان ہے، پاسٹر بہت اچھا، بہترین، بہت ہومیلیٹکس، اس کے پاس ایک ڈگری ہے، سائنس میں ڈاکٹریٹ، اور یونانی زبان کے اصل الفاظ میں زبردست ماہر الہیات، اور آپ کی طرح فضل کی بات کرتا ہے۔ اچھا، کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اتوار کو انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، اتوار کو انہوں نے اعلان کیا کہ ہفتہ کے دن روزہ رکھا جائے گا۔ ہفتہ کے دن روزہ رکھا جائے گا کیونکہ شیطان ان روحوں کو جہنم میں لے کر جا رہا ہے، اور تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ یہ فضل ہے، یہ برکت پانے والے۔ نہیں، نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، وہ نہیں، وہ لعنت کے نیچے ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، میں اسے سرکاری طور پر تمام قوموں کے لیے کہتا ہوں، تمام گرجا گھر اس وقت لعنت کے نیچے ہے۔ اگر یہ اعمال کا معاملہ ہے تو پھر یہ فضل نہیں ہے۔ خیال یہ ہے کہ ان کو مکس نہ کریں، یہ برکت والے۔ مسئلہ یہ ملاوٹ کا ہے، جیسے ہی یہ ملاوٹ کی جاتی ہے، عہد مکمل طور پر منسوخ ہو جاتا ہے۔ کرسٹل صاف پانی کا ایک گلاس لیں اور اس میں آیوڈین کا ایک چھوٹا سا قطرہ ڈالیں، اور سب کچھ مکمل طور پر خراب ہو جاتا ہے۔ ہم بدعنوانی کے جسم میں رہتے ہیں، اس لیے پھل بھی بدعنوانی میں ہے۔ تمہارے پاس 99 ہیں، 99 اچھے سیب، اور ایک برا ڈالو، اور 99 برے کو ٹھیک نہیں کر سکتے، بلکہ برا 99 کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ ہم بدعنوانی کے جسم میں ہیں۔ اس لیے دیکھو تم فضل سے جیتے ہو اور اس میں عمال کا ایک چھوٹا سا قطرہ ڈالتے ہو، اور عمل میں تمام فضل کو کھانے اور منسوخ کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ تمہیں قرض میں ڈالتا ہے، اور قرض بہت زیادہ سود پیدا کرتا ہے، 45%۔ آپ فوراً قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں، جس سے آپ کی تمام خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرشتے آپ کا ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ وہ آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں ملاوٹ دیکھتے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر بھی یہی حال ہے، وہ آپ کے اندر ملاوٹ کو دیکھتے ہیں، اور اس طرح آپ کی گئی خدمت بے اثر ہو جاتی ہے۔ اور آپ مجھ سے متفق ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ارے شاید میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ بہت زیادہ آرام کروں، ایک پاؤں یہاں اور ایک وہاں رکھوں، بس احتیاط کے لیے، اور تھوڑا سا یہاں سے لے لیا، تھوڑا سا وہاں سے۔
ہاں، کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ خوسے لوئس ڈی جیسس جو تبلیغ کرتے ہیں اس کا مطلب تو بس آرام سے سو جانا ہے۔ میں یہاں سستی یا کاہلی کی بات نہیں کر رہا، میں تو آرام کی بات کر رہا ہوں۔ آرام اور سستی دو الگ چیزیں ہیں۔ میں کوئی سست آدمی نہیں ہوں، میں تو سارا دن بھاگتا رہتا ہوں۔ میں کام تو کرتا ہوں لیکن آرام کے ساتھ کرتا ہوں، اور تم بھی کام تو کرتے ہو مگر آرام کے ساتھ۔ پادری صاحب، یہ آرام کہاں ہے؟ کیا یہ اس طرح ہے جیسے آپ اپنے بازو رکھتے ہیں؟ نہیں، آرام تو دیکھو یہاں ذہن کے اندر ہوتا ہے اور پھر یہ من سے ظاہر ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ جو لوگ آرام میں نہیں ہوتے وہ ہمیشہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں؟ ہمیشہ اور وہ اس کا ذکر بلند آواز میں کرتے ہیں تاکہ اسے زندگی مل سکے، کیونکہ ذرا غور کریں کہ جب فضل میں ہوتا ہے تو وہ روحانی دنیا میں زندگی بخشتا ہے، لیکن جب آپ اپنے منہ میں کڑوا پانی ڈالتے ہیں، جب آپ اس میں کھارا پانی ڈالتے ہیں یا کوئی اور چیز ڈالتے ہیں تو اب زندگی بخشتے ہیں موت کو۔ مطلب یہ کہ ہم یہاں کچھ ایسے معاملات پر بات کر رہے ہیں جو بہت کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کلیسیا، اگر آپ کلیسیا کا حصہ ہیں تو آپ آسمانی مقامات پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ آپ آسمانی مقامات پر بیٹھے ہیں اس لیے اب سے منہ اور ذہن کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہونڈوراس میں ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ تبلیغ نہیں کرتے بلکہ آپ ایک ایسی سائنس سکھاتے ہیں کہ جو اسے سمجھ لے وہ شفایاب ہو جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک سائنس ہے، اور یہ ایک سائنسی عمل ہے، کیونکہ اب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ دیکھو، بغیر اپنی انگلی ہلائے اپنے منہ اور اپنے ذہن کے ساتھ جسمانی طور پر، روحانی طور پر جینا اور خدا اور اپنے فرشتوں کے ساتھ میں رہنا، یہ تو ایک بہت ہی شاندار سودا ہے۔ یہ ایک بہترین سودا ہے، بہترین میں سے ایک۔ تصور کریں، سکون کے ساتھ، بغیر کسی پریشانی کے۔ شاندار۔ دیکھیں، ایک شخص جو اچھی ذہنی صحت رکھتا ہو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، مجھے یہ بات پسند آئی۔ جو اسے پسند نہیں کرتا وہ بیمار ہے، وہ بگڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اس بات کا انکار کرتے ہیں جو میں بائبل کی آیات کے ساتھ سکھا رہا ہوں تو وہ شخص غلط راستے پر ہے، وہ بگڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ سب منہ اور ذہن کا کام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا منہ خراب ہو چکا ہے اور ذہن بند ہے، وہ مکمل طور پر برباد ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہیں یہ نسخہ پسند نہیں آتا، دیکھیں، ذرا غور کریں کہ وہاں رومیوں کے نام خط کے 3 باب کی 27ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ آج کا نسخہ رومیوں کے خط سے لیا گیا ہے۔ آج یہاں رومیت کا ذکر ہے، لیکن اچھی والی، وہ دوسری والی نہیں۔ دیکھیں کہ 3 باب آیت 27 اور 28 کیا کہتی ہے۔ تو پھر فخر کہاں ہے؟ یہ خارج ہو گیا ہے۔ کس قانون سے؟ کیا اعمال کے قانون سے؟ نہیں، بلکہ یہ ایمان کے قانون کے ذریعے ہوا ہے۔ بس ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے ذریعے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو پھر رسول ہمیں یہاں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ ہر وہ شخص جو اعمال پر زور دیتا ہے وہ دراصل فخر کرنے کی تلاش میں ہے۔ اسی لیے نظام فخر کرنے والا ہے، اس لیے ہم فخر نہیں کرتے۔ اگرچہ ہم مسیح میں فخر کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی جسمانی فخر نہیں ہے، اسی لیے ہم اس نظام کو اچھے نہیں لگتے، اسی لیے اب تلاش کرتے ہیں۔ کیا آپ کو کچھ رشتہ داروں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں جب آپ ان سے یہ بات کرتے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ خدا کا فضل ہر قسم کے فخر کو خارج کر دیتا ہے۔ فضل آپ کو ایک عاجز انسان بناتا ہے، کیونکہ یہ اب سے کہتا ہے، دیکھو، ٹھیک ہے، پولس نے ہی کہا تھا، دیکھو، میں رسولوں میں سب سے آخری ہوں جو ایک اسقاط حمل کی طرح آیا، لیکن دیکھو، میں نے ان سب سے زیادہ کام کیا ہے، لیکن میں نہیں بلکہ خدا کا وہ فضل جو میرے اندر کام کرتا ہے۔ دیکھیں کہ رومیوں کا خط دوبارہ کیا کہتا ہے۔ 14۔ آئیے رومیوں کے 14ویں باب پر چلتے ہیں۔ رومیوں کا 14واں باب 23 آیت 23 کہتی ہے، لیکن جو شک کرتا ہے اس کے بارے میں جو وہ کھاتا ہے وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ اگر آپ شک کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو آپ کھا رہے ہیں تو وہ مجرم ہے، کیونکہ وہ اسے ایمان کے ساتھ نہیں کرتا۔ اور ہر وہ چیز جو ایمان سے نہیں ہے، کہو سب، ہر وہ چیز جو ایمان سے نہیں ہے وہ کیا ہے؟ پادری صاحب، لیکن اگر گناہ کو مٹا دیا گیا تھا، وہ مٹا دیا گیا تھا، لیکن جب آپ ایمان سے باہر نکل جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ گناہ میں جی رہے ہیں، کیونکہ ایمان ہی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو بتاتی ہے
کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ برکت یافتہ ہیں وہ ہمیں نہیں سمجھتے۔ ہمیں سمجھنے کے لیے بھائی دیکھو ایمان میں رہنا ضروری ہے، بس اتنا ہی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے۔ دیکھو ایمان میں رہنا، ایمان کو فعال کرنا، فوراً اب کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں، اب بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ الجھ جاتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ الجھتے ہیں، ہمیں کسی بھی طرف سے کسی قسم کی اذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ہر کوئی ہمیں سمجھتا ہے، لیکن وہ ہمیں کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ وہ ایمان میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب رومیوں سے باہر نکلنے والا ہوں، میں رومیوں سے باہر نکل رہا ہوں۔ اب چلتے ہیں کرنتھیوں کے نام دوسری خط کی طرف۔ 13واں باب، آیت 5۔ جب آپ کے پاس یہ آ جائے تو کہیں ابا باپ، کیا آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ابا باپ، حالانکہ ان کے پاس یہ نہیں تھا۔ یہ تب کہنا ہے جب آپ کے پاس ہو۔ کرنتھیوں کے نام دوسرے خط کا 13واں باب، کیونکہ پولس نے اسے کرنتھیوں کو لکھا تھا، اور چونکہ یہ لوگ عشاء ربانی لے رہے تھے، وہ اسے غلط طریقے سے لے رہے تھے۔ وہ مسیح کی تعلیم کے تمام بنیادی اصولوں میں تھے، وہ مسیح میں بچے تھے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پولس کو شک ہوا اور کہا یہ لوگ ایمان میں نہیں ہیں، یہ تو کسی اور چیز میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو اس نے ان سے کیا کہا، اپنے آپ کو جانچیں کہ کیا آپ کس چیز میں ہے، کہ آپ کس چیز میں ہے۔ ایمان میں کہتا ہے اپنے آپ کو آزمائیں۔ کیا آپ خود کو نہیں جانتے کہ یسوع مسیح آپ کے اندر ہے، جب تک کہ آپ رد نہ کیے گئے ہوں؟ اس رات میں آپ سے پوچھتا ہوں، خود کو جانچیں کہ کیا آپ ایمان میں ہیں۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں ان چیزوں کو پکارتا ہوں جو نہیں ہیں گویا کہ وہ ہیں؟ میں بوتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کاٹوں گا، میں یہاں وہاں کاٹوں گا، ایک کار کی اچھی خریداری میں، شفا میں، اس میں۔ خود کو آزمائیں کہ کیا آپ ایمان میں ہیں۔ فضل میں بڑھنے والی وزارت میں ہر کوئی ایمان میں نہیں ہے۔ خود کو جانچنا ضروری ہے۔ یہ آپ پریشانیوں، شکایات اور لوگوں کے برتاؤ کے انداز سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ کہتا ہے جانچیں کہ کیا آپ ایمان میں ہیں۔ آپ اپنے مذہب میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایمان نہیں ہے۔ بلکہ آپ وزارت میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ممکنہ طور پر آپ ایمان میں نہیں ہیں، کیونکہ ایمان دراصل ایک طرز زندگی ہے۔ خدا کے کلام کو سننا، پھر اسے زبان سے ادا کرنا اور اس پر ایمان لانا، یہ کام ہو چکا ہے۔ پاسٹر، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان تو ان چیزوں کا پختہ یقین ہے جو نظر نہیں آتی، جن کی ہم امید رکھتے ہیں، اور اس بات کا ثبوت جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ عبرانیوں 11 باب کی پہلی آیت۔ اسے لکھ لیں جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں، اگرچہ سب کو نوٹ کرنا چاہیے، لیکن میں صرف ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جو واقعی لکھ رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں یاد نہیں کر پاتا، آپ کبھی بھی یاد نہیں کر پائیں گے اگر آپ انہیں لکھیں گے نہیں۔ آج کی آیات کو لکھ لیں اور انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ آج ہم نے کس بارے میں بات کی؟ دیکھیں میرے پاس یہاں 11 آیات ہیں، اور جب میں گھر پہنچوں گا تو میں ان کا دوبارہ مطالعہ کروں گا اور انہیں اونچی آواز میں پڑھوں گا تاکہ یاد ہو جائیں۔ یہ آیات تو مجھے تقریباً مکمل طور پر زبانی یاد ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے ان کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اسی لیے میں نے انہیں یہاں ترتیب سے رکھا ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ کلام کا اقرار کرتے ہیں اور اسے اپنی زبان سے بولتے ہیں، تو ایمان کی روح، یعنی وہی ایمان کی روح جو ہم سب میں ہے، وہی روح جو یسوع ناصری کو یروشلم میں معجزے کرنے پر اکساتی تھی، ایمان کی وہی روح اب پر مکمل طور پر قابض ہونے لگتی ہے۔ اب ایک ایسی ہستی ہیں جو پوری طرح اس روح کے زیر اثر ہے، اسی ایمان کی روح سے جو یسوع مسیح میں تھی۔ کہیں میں اس روح کے زیر اثر ہوں، یہ تو سب سے بہترین قسم کا قبضہ ہے۔ یہ تو نہ دعا کرنے سے جاتا ہے اور نہ ہی روزے رکھنے سے۔ اب ایمان کی ایک ایسی روح کے زیر اثر آ جاتے ہیں جو اب پر مکمل قبضہ کر لیتی ہے۔ یہ بات بہت ہی زیادہ اہم ہے میرے پیارے بھائی، یہ انتہائی اہم بات ہے، کیونکہ اگر آپ اس پر باقاعدگی سے عمل نہیں کرتے تو چاہے آپ کلیسیا میں ہی کیوں نہ موجود ہوں، اب زندگی میں ایک بوریت اور یکسانیت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور جب آپ اپنی کہی ہوئی باتوں کو جلد پورا ہوتے نہیں دیکھتے تو یاد رکھیں کہ کسان فصل کاٹنے کے لیے پہلے بیج بوتا ہے اور پھر صبر کے ساتھ انتظار کرتا ہے، اور یہ دراصل مسلسل بولتے رہنے اور اقرار کرنے کا ایک عمل ہے۔ آپ شاید ہمارے ہدیے جمع کرنے کے طریقے سے تھک گئے ہوں، کہیں میں خوشحال ہوں، یہ ایک طویل عمل ہے۔
ابراہیم 25 سال تک مسلسل یہ کہتا رہا کہ میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ سارا میں کہتا ہوں کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ 20 سال گزرنے کے بعد سارا اس سے کہتی ہوگی تم نے مجھے اس بات سے تھکا دیا ہے، یہ سب فضول باتیں کرنا بند کرو۔ اور پھر وہ ہنس پڑی۔ اور جب خداوند کا فرشتہ ظاہر ہوا تو اس نے سارا سے کہا تم ہنسی تھی۔ اس نے سارا سے کہا تم ہنسی، لیکن اس کے باوجود اس نے انہیں بیٹا دیا، بیٹا تو عطا کر دیا۔ لیکن ادھر کی باتوں میں پڑنے کی وجہ سے ایک اسماعیل پیدا ہوا جو آج تک ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ آئیے اب کرنتھیوں کے نام پہلا خط نکالتے ہیں۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کا پہلا باب۔ دیکھیں کہ آیت 21 میں کیا لکھا ہے۔ کیونکہ خدا کی حکمت میں دنیا نے اپنی انسانی حکمت کے ذریعے خدا کو نہیں پہچانا۔ خدا کو اچھا لگا کہ منادی کی حماقت سے ایمان والوں کو بچائے، اور یہ منادی کی حماقت آخر ہے کیا جو چیزیں ابھی موجود نہیں ہیں انہیں ایسے پکارنا جیسے وہ موجود ہوں، یہ تو دیوانگی ہے۔ منادی کی حماقت۔ دیکھیں سب ٹھیک ہے، کہیں سب ٹھیک ہے، اور آپ کا پڑوسی یہ سن کر پوچھے گا اتنے سارے مسائل کے باوجود سب کچھ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک دیوانگی ہے۔ اسی لیے لوگ ایمان کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ کہنا کہ میں خوشحال ہوں اور میں صحت مند ہوں ایک دیوانگی معلوم ہوتی ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جب آپ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں تو آپ کا جسم اس انتظار میں ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے باہر نکلیں تاکہ وہ کہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور پھر انسانی منطق آپ پر تیر برسانا شروع کر دیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس جھوٹ پر یقین نہ کرو، اور آپ کو ان تمام آگ کے تیروں کو پکڑنا ہے، انہیں روکنا ہے اور انہیں مکمل طور پر بے اثر کرنا ہے۔ مجھے کبھی کبھی تیر لگتے ہیں اور مجھے ان سے لڑنا پڑتا ہے۔ کیا آپ تھک نہیں گئے؟ آپ کے پاس اور کتنے تیر باقی رہ گئے ہیں؟ یہ ایمان کی اچھی لڑائی ہے۔ اچھی لڑائی لڑو۔ ایمان کی لڑائی یہ ایک اچھی لڑائی ہے، لیکن آپ کو اسے اپنے زبان اور اپنے ذہن سے لڑنا ہوگا، اور یہ نہ سوچیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں 10 سال سے خدمت میں ہوں۔ رسول، یہ تو تکرار ہے۔ نہیں، یہ مت کہیں کہ یہ تکرار ہے، کیونکہ یہ آپ کو جلال کے ایک اور مقام پر لے جائے گی۔ یہ آپ کو جلال کے ایک اور نئے اور بڑے وزن کی طرف لے جائے گی۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہر ایک چیز، کیونکہ آپ ایمان کی روح کے زیر اثر ہوں گے، اور جب چیزیں غلط بھی ہوں تو آپ کو کہنا چاہیے کہ میں اس میں خداوند کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ سب کچھ میری بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس لیے ایمان کا کلام مجھے کہتا ہے کہ میں اس مشکل حالات میں بھی شکر ادا کروں۔ ارے، مجھے ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ مجھے اس میں خداوند کو پہچاننا ہے۔